بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام المراۃ اقرب حلوۃ اللصبہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی انسان کی زندگی کا اصل مال ہے کہ جس کو واقعی مال کہا جائے۔ تقوی ہی وہ دولت ہے کہ جس کو واقعی دولت کہا جائے۔ یہ ہماری اصطلاح اور ہماری بات چیت کی پرابلم ہے کہ ہم مال و دولت کو صرف روپیے و پیسوں میں سمجھتے ہیں۔ ہر وہ چیز کی جو انسان کا سرمایہ ہے وہ اس کی دولت ہے، وہی اس کا خزانہ ہے۔ آج اگر کسی سے کہیے کہ ہم کو خزانہ مل گیا تو کبھی یہ مت سوچے گا، نہیں سوچے گا کہ کوئی بہت اچھی لائبریری مل گئی، وہ یہی سوچے گا کہ سونے چاندی اور جواہرات مل گئے۔ اب کیا علم کا خزانہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ ہماری بات چیت کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے دولت کو اسی معنی میں مخصوص کر دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے ایک صفت، اور اس ہفتے جو صفت پیش کرنی ہے اس میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جس غفلت سے ڈرایا گیا ہے اس سے محتاط رہتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ بچنا اور ہے اور احتیاط اور ہے۔ کچھ لفظ ہیں، ان کو وضاحت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد ہم اس جملے کا پورا معنی بتا پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کی غفلت کسے کہتے ہیں؟ ان کو جس غفلت سے ڈرایا، غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کسی چیز سے توجہ کے ہٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سونے والے کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غافل ہے، غفلت میں ہے۔ کسی انسان کی نیند آ رہی ہو، بہت زیادہ جھوم گیا، غفلت میں ہے، یہ نیند کی غفلت میں ہے۔ تو غفلت کسی چیز سے اگر انسان کی توجہ ہٹ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے غفلت۔ بعض اوقات بھولنے کو بھی غفلت کہا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایسا نہیں کہ انسان صرف بھول جائے، صرف سامنے نہیں، بلکہ بعض اوقات چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور انسان ان سے غافل ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں رسول نے بتایا، ہمیشہ ہم صبح شام کہتے ہیں اللہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس چیز سے ہم غافل ہیں، بالخصوص اس وقت جب ہم گناہ کرتے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ ورنہ اگر انسان غافل نہ ہو تو گناہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کبھی اللہ سے غافل ہوتے ہیں، کبھی ہم قرآن سے ہیں غافل، کیونکہ قرآن کو ہم صرف تلاوت کی حد تک پڑھتے ہیں، قرآن سے غافل ہیں۔ کبھی ہم روز محشر سے غافل ہوتے ہیں، کبھی حساب و کتاب سے غافل ہوتے ہیں، کبھی نبی سے غافل ہوتے ہیں، کبھی عدل پروردگار سے غافل ہوتے ہیں، کبھی قوانین اسلام سے غافل ہوتے ہیں، کبھی اماموں کی امامت سے غافل ہوتے ہیں، کبھی ولایت سے غافل ہوتے ہیں، کبھی ہم پھر آئیے جو علماء سے متعلق ہمارے رشتہ ہے ہمارا ان کے بیچ میں، ہمارے ان کی ولایت سے غافل ہوتے ہیں، کبھی ہم تقلید سے غافل ہو جاتے ہیں، اور کبھی غافل کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ہوشیاری ہے کہ وہ خود بھی غافل نہ ہو اور دوسرا جب غافل کرے تو اس کے شکار میں بھی نہ پھنسے۔ جن چیزوں کی طرف ان کو کہا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے، ان سے یہ محتاط رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ، اس غفلت سے ڈرایا گیا۔ لہذا انسان ان چیزوں کی غفلت سے اپنے آپ کو بچائے۔ احتیاط کسے کہتے ہیں؟ احتیاط عمل سے ایک درجہ پہلے کا نام ہے۔ جو اصل حکم دیا گیا ہے اس سے ایک سٹیپ پہلے کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے احتیاط۔
دو چیزیں، ایک چیز اس کے بارے میں معلوم ہے کہ منع ہے، حرام ہے، نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں، منع کر دیا کہ حرام ہے نہیں کر رہے۔ ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں انسان کو شک پیدا ہو جائے کہ آیا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے، احتیاط یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ احتیاط یہ کہ اگر انسان چھوڑ سکتا ہے بغیر اس کے انسان کی جان ہو، بہت زیادہ پرابلم ہو، کوئی یہ ہو، چھوڑ دے اس کو بھی۔ اسے کہا جاتا ہے احتیاط، یعنی ایک اسٹیپ پہلے انسان عمل کر لے جو اصل عمل ہے اس سے، جو اصل حکم ہے اس سے، تو اس کو کہا جاتا ہے احتیاط۔ یہ غفلت سے بچنے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، یعنی اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ دین کے احکام سے یا جن چیزوں سے رسول نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان غافل ہو، ان چیزوں سے کہیں غافل نہ ہو جائے، یہ اتنے محتاط ہوا کرتے ہیں۔ غفلت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ذکر ہے، یاد۔ غفلت یعنی انسانی توجہ ہٹ جائے، انسان بھول جائے، انسان اس سے ذہن ہٹ جائے، اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ذکر ہے، یاد ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف یاد پروردگار، ذکر پروردگار، ذکر یعنی یاد، صرف یاد پروردگار ہے جو تمہارے دلوں کو مطمئن کر سکتی ہے۔ یہ ذکر کے معنی میں تھوڑا سا ہمارے یہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ ذکر ہم سمجھتے ہیں صرف زبان سے ادا کرنا، اللہ اللہ اللہ، نہیں، ذکر یا اللہ اللہ کہنے سے اللہ یاد آتا ہے، در واقع یاد ہے اللہ کی یاد، ورنہ خالی اللہ اللہ صرف زبان سے ادا کرنے سے لوگوں کو ان کی مشکلات کا حل نہیں ملتا ہے۔ مشکلات کا حل کب ملتا ہے؟ جب خدا یاد رہے، نظام پروردگار یاد رہے، حکم پروردگار یاد رہے، خدا کیا ہم سے چاہتا ہے یہ یاد رہے۔ اور سیم اسی طریقے سے کہا گیا ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت۔ کیا مطلب علی کا ذکر؟ یعنی ہم اپنی زندگی میں ذات علی بن ابی طالب کو یاد رکھیں، نماز پڑھیں تو علی کی نماز یاد آئے، کھانا کھائیں تو علی کا کھانا یاد آئے، سڑک پہ چلیں تو علی کا چلنا یاد آئے، عبادتوں میں علی کی عبادت، جنگ میں علی کی جنگ یاد آئے، دشمنی میں علی کی دشمنی یاد آئے، دوستی میں علی کی دوستی یاد آئے۔ ذکر علی کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ کہ ذکر علی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے نئے نعرے اور اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اور شریعت کے دائرے میں جو بھی ہے اور جو بھی انداز ہیں اچھے اچھے انداز ہیں، سب اچھی چیز ہے، شاعری بہت اچھی چیز ہے، ثواب بھی ہے اس کا، اجر بھی بہت زیادہ، لیکن صرف بیان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذکر ہو، یعنی انسان کی زندگی میں اس کو ہمیشہ یاد رہے کہ ہم کو علی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، یہ انسان کو یاد رہے کہ ہم کو علی کی ولایت میں چلنا ہے، ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ متقین کے صفات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو غفلت سے بچاتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ یعنی اب دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو غافل نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات صرف ایک پہلو کی ہے، صرف اتنے نہیں، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو خطرات سے بھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ خطرات سے غافل ہونے کے لیے اس کو حالات حاضرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی، دشمن کا مزاج معلوم کرنا ہوگا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، مولا کائنات اپنے دشمن سے غافل نہیں رہتے تھے۔ علی کی حتیٰ کہ میدان جنگ میں دیکھیے، علی کے فن جنگ میں بہت مشہور چیز ہے کہ اگر کوئی علی کو پیچھے سے بھی علی پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ علی اتنا چاروں طرف متوجہ رہتے تھے اور چوکنا رہتے تھے کہ کوئی پیچھے سے بھی، اسلام میں غافل کی جگہ نہیں، غفلت کی جگہ نہیں، اسلام میں اتنا چوکنا رہو کہ کوئی دھوکے سے اور پیچھے سے بھی حملہ نہ کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے قاتل نے نماز کے وقت کا انتخاب کیا کہ اس ٹائم علی دنیا سے غافل ہوتے ہیں، اس ٹائم علی دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے، صرف اور صرف علی کے اور خدا کے بیچ کا رشتہ ہوتا۔ امام المتقین ہے نا، تو ہم متقیوں کو چاہیے کہ علی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آئیے متقین کی صفات کے بعد ہمیشہ کی طرح اس ہفتے مولا کے کلمات قصار میں سے جو کلمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اقرب، عورت کی مثال ایک بچھو کی جیسی ہے۔ مثال میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اب کسی کو اگر آپ بچھو کہہ دیجئے تو چونکہ اس کا بہت اچھا لوگوں کے ذہن میں تاثر نہیں ہے، لہذا بچھو ہے عورت، تو کہیں پہ سانپ بھی کہا گیا ہے۔ مثال کسی ایک چیز کے لیے دی جاتی ہے، اس کے پہلے یہ بات ہم نے پوائنٹ اپنے سامعین کے سامنے پیش کیا ہے۔ مثال کسی ایک چیز کے لیے دی جاتی ہے، اسی پہ مثال کو دیکھنا چاہیے، دوسری چیزوں پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی کہا تھا نا فلاں صاحب شیر کے جیسے،
تو چونکہ یہ مثال ہمارے سماج میں اور ہمارے لینگویج میں رائج ہے، اس لیے اس پہ کوئی برا نہیں مانتا. حالانکہ اگر ہر جہت سے مثال کو دیکھیں تو شیر کپڑے نہیں پہنتا ہے، شیر برش نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، شیر نہاتا نہیں ہے. تو یہ ساری برائیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ انسانوں میں پائے جائیں تو برائیاں ہیں یہ. لیکن نہیں، مثال ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ بہادر، فلاں صاحب شیر کے جیسے ہیں تو یعنی بہادر ہے، باقی چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف اس کو دیکھا جائے گا. کیونکہ یہ باتوں میں بہت زیادہ نکتہ چینی اس کے لیے منع بھی کیا گیا ہے، اور یہ خود ایک ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. باتوں میں نکتہ چینی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ارے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا نہیں، مطلب نہ نکالے، جو مطلب بیان کیا جائے اسی مطلب تک رہا جائے. مولا کہتے ہیں کہ عورت کی مثال بچھو کی جیسی ہے کہ جس کا ڈسنا بھی مزیدار ہوتا ہے. ٹیسٹ کے حساب سے، ذائقے کے حساب سے، جب یہ ڈستی ہے تو اس میں بھی مزہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے. تو اب جو مثال کی جہت دی گئی وہ یہ کہ وہ ڈسنے کے اعتبار سے. خود ڈسنا بھی اس کا مطلب ہی نہیں کہ اب بچھو کی طرح ہی آ کے وہ ڈنگ مار کے ڈسے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں اس کو دو اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. عورت کے اس جو مثال کو دیا گیا ہے بچھو سے، اس کو ہم دو اینگل سے، ایک طرف سے عورت کے مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عموماً عورت کے مزاج میں جہاں ایک طرف جذبات و محبت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف عورت کے مزاج میں غیظ و غضب بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ عورت کی مزاج کی خاصیت ہے، کامن چیز ہے جو عورت کے مزاج میں پائی جاتی ہے. اب کسی کے نہ ہو تو ایک آدھ دو کی بنیاد پہ ایک حکم یا قانون نہیں بنتا ہے، عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے. عورت کے مزاج میں جہاں ایک طرف رحم، جذبات، ایموشنز، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں بہت زیادہ، وہیں دوسری طرف چونکہ جذبات ہوتے ہیں اس لیے غصہ زیادہ آتا ہے، غیظ و غضب زیادہ آتا ہے. لہذا ایک طرف عورت کے مزاج میں غیظ و غضب اور غصے کی چیز ہے، اور دوسری طرف اسی کے مزاج میں نزاکت بہت زیادہ ہے. تو ادھر یہ غیظ و غضب ہے، غصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب عورت کے مزاج میں نزاکت ہو تو مولا کا اشارہ اس نزاکت کی طرف ہے کہ جہاں پہ اس کا ڈنک بھی دوسروں کے لیے اچھا ان کو لگتا ہے. اگر اور بھی اس کی توجہ دیکھنی چاہے تو بہت ساری توجہ ہیں اس کی. بعض اوقات عورت کی بنیاد پہ صرف انسان نگاہ ڈال کے بھی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوا، بھی ڈس لیا گیا، حرام کام کر دیا اس نے، محسوس نہیں ہوا اس کو. تو بعض ایسے گناہ ہیں کہ انسان ڈس لیا جاتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے. ڈسنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈسنے کا مطلب نقصان پہنچانا. ذائقے کا مطلب کہ انسان کو خود اچھا لگے، اس کو اس سے نقصان بھی ہو گیا اور اس کو اچھا بھی لگا، خود سے اعمال خراب کیے، اس کو پسند بھی آیا. تو اس اینگل سے بھی اس کی توجیہ ہے اور اس اینگل سے بھی اس کی وضاحت ممکن ہے. لہذا انسان اگر اسی قول کی روشنی میں مزاج عورت کو پہچانے اور اس اعتبار سے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چونکہ انسان مزاج کو بہت زیادہ نہیں پہچانتا ہے، اس بنیاد پہ آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر انسان مزاج کو پہچانے اور اس اعتبار سے ڈیل کرے تو انشاءاللہ یہ اختلافات کم سے کم ہوں گے، اور اتنے کم اختلافات ہوں گے کہ انسان اس کو آسانی سے ایک بہترین زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے. دوسری چیز جو مولا، ایک تو مزاج کی طرف اشارہ کہ انسان عورت کے مزاج کو پہچانے، پھر اس اعتبار سے اس کو ڈیل کرے. دوسری چیز جو مولا یعنی اس کے بنیاد پہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو ان خطرات سے محفوظ رکھے جو خطرات اس سے نزدیک تر. اس لیے کہ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں بہرحال ہونا ہی ہونا، اور بالخصوص ایک ہمسر، زوجہ اور وائف، بیوی، اس کی شکل میں تو بہرحال انسان کی زندگی گزارنی. بعض شعراء نے عورت پہ بہت اچھی نظمیں کہی ہیں، بہت تفصیلی ہیں، جس میں عورت کے ہر پہلو کو دکھایا ہے. یہ ڈسنا یہ مختلف اینگل سے ہے. بعض اوقات عورت کے مزاج میں ہے، اور بعض اوقات جب عورت اپنے فریضے اور ذمہ داری کو بدل دیتی ہے اس وقت یہ زیادہ صادق آتا ہے. ورنہ یہی عورت ہے کہ جو اتنے اچھے معیار و کردار پہ ہیں کہ دنیا کے لیے مثال بن گئی. کائنات کا رسول، پروردگار کا محبوب، جس کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی، وہ صرف ایک ذات کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا، ذات صدیقہ طاہرہ. عورت ہی تو تھی.
ہے کہ نہیں؟ تو اتنی بافضیلت عورت ہے کہ اس کا مزاج، اس کی مرضی رسول کو بھی پسند آتی ہے اور خدا کو بھی پسند آتی ہے. جس سے فاطمہ راضی اس سے ہم راضی، اور جس سے ہم راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے ہم ناراض، اور جس سے ہم ناراض اس سے خدا ناراض. لیکن یہی صنف عورت ہے کہ جس نے عورت کی شکل میں اپنے شوہر امام حسن کو زہر دیا. لہذا بعض اوقات یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیتا ہے. ان کلمات کی بنیاد پہ اگر انسان مزاج کو پہچان کے، حالات کو پہچان کے اور اپنے نقصان و نفع کو پہچان کے زندگی گزارے تو انسان سماجی اور دنیاوی نقصان سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کے فائدے کو حاصل کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوۃ النقویہ. والہیبۃ العسکریہ. والغیبۃ الہیہ. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کے لیے تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے سب سے پہلے اس ہفتے کی مناسبات میں بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی 25 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. شہادت کے موقع پہ، کسی کے بھی مرنے کے موقع پہ اس کی وصیت کو یاد کیا جاتا ہے. امام نے اپنے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ایک جملہ وصیت کی. کچھ اہم وصیت ہے کہ ان میں سے ایک یہ بھی جملہ ہے، اس کو اس کے پہلے ہم نے بیان بھی کیا ہے اور پھر بیان کریں گے، کیونکہ جو اہمیت ہمارے ائمہ نے دی ہے. دیکھیں، اسلام میں تکرار بری چیز نہیں ہے، ضرورت کے حساب سے تکرار ہونی چاہیے. ہاں، اب یہ اور بات ہے کہ وہ ایک میٹر بالکل جیسا لفظ بلفظ یاد ہے ویسے ہی ہو، وہ تکرار بری ہوتی ہے کہ سیم ویسے ہی. لیکن ایک پوائنٹ کو اگر اس کی ضرورت سماج و معاشرے کو ہے تو اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے. ائمہ کے خطبات کو آپ دیکھ لیجئے، خود نہج البلاغہ کے خطبوں کو دیکھ لیجئے، دوسرے خطبات کو، ایک ہی خطبے میں ائمہ نے بعض اوقات ایک چیز کو ریپیٹ کیا، پوائنٹ کے حساب سے ریپیٹ کیا، الفاظ کے اور جملے کے حساب سے نہیں، پوائنٹ کے، اسی پوائنٹ کو ریپیٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سماج کو اس کی ضرورت ہے. یہ حدیث وہ ہے جس کی سماج کو بہت سخت ضرورت ہے اور امام نے اہمیت دی ہے. اہمیت دو اینگل سے اس کی بہت سخت ضرورت ہے.
مولا فرماتے ہیں لا تنالوا الشفاعۃ من استخف بہ الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ دو بہت کلیئر، بہت اہم پوائنٹ اس میں ہمارے سامنے ہیں، ایک نماز کی اہمیت اور دوسرے شفاعت کی شرائط، کنڈیشن۔ ہم لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے نا، اور ہے بھی یقیناً صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ روز محشر ائمہ اطہار ہماری شفاعت کریں گے، ہے کہ جس آدمی کو شفاعت کرنی ہے، مثال دے، کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں جگہ ہم آپ کو سروس دلا دیں گے، لیکن فلاں فلاں ڈاکومنٹس لے کے آئیے گا، یہ لے آئیے گا، اس ٹائم آئیے گا، جو جو کہے گا سب کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے سورس سے آپ کو آگے کام ہونا ہے۔ پوری کوشش کریں گے کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، کیا چاہتا ہو، بلکہ اور بھی سوچیں گے جو چاہتا ہو اور نہیں کہا اس نے وہ بھی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ خوش کرنے کے لیے ساتھ میں کچھ ہدیہ بھی ہو سکتا ہے لیتے جائیں کہ خوش ہو جائے تاکہ ہمارا کام کس طریقے سے کر دیا۔ مثال کی حد تک ہے، ابھی بات بتائیے مثال۔ جس ذات کو ہماری شفاعت کروانی ہے، خب یہ وہ ہیں کہ جن کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے، سب کا کردار ایک، سب کا مزاج ایک، سب کی سیرت ایک۔ تو ایسا نہیں کہ جو چیز امام صادق کو پسند نہیں وہ دوسروں کو پسند ہو۔ مزاج میں تو فرق نہیں کہ ٹھیک ہے امام صادق نعوذ باللہ کے نہیں کرائیں گے شفاعت تو ہم مثلا امام باقر کے پاس چلے جائیں گے۔ وہاں تو سب ایک چینل ہوگا، ایک مزاج ہوگا، ایک بات ہوگی۔ کیا شرط بتائی ہے کہ جو نماز کو ہلکا، اب جس آدمی کی شفاعت کرنی ہے کم سے کم اس کے شرط تو ہم پورے کریں۔ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دیں گے اور ہماری شفاعت علی کروا لیں گے؟ خود کہہ رہے ہیں امام صادق کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، ہلکا سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی اگر انسان ہلکا سمجھ کے بھی پڑھتا ہے تب بھی امام کی شفاعت سے محروم ہے۔ اور امام کی شفاعت جو مشہور ہے کہ صرف روز محشر، امام کی شفاعت وہ شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ امام کی شفاعت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ امام خود بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو ہماری شفاعت حاصل کرنی ہے تو تم نماز کو ہلکا مت سمجھو۔ خوب ہلکا نہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کو چھوٹا موٹا سامان لینا ہوتا ہے تو گلی کی دکان سے اور اپنے آس پاس کی دکان سے لے لیتا ہے، لیکن کوئی اہم سامان لینا ہوتا ہے تو اس کے مین مرکز پہ جاتا ہے، اس کی مین ایجنسی پہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سامان اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ڈپلیکیٹ مل جائے، قیمت زیادہ ہو، بیوقوف بن جائیں، کوالٹی اچھی نہ ہو۔ ہر چیز تب انسان کا ذہن جاتا ہے نا، جتنی اہم چیز ہوتی ہے اتنی ہی معتبر جگہ سے لی جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جہاں آج ہر چیز پہ اس بات کا حملہ ہو رہا ہے کہ سینٹرلائزیشن توڑا جائے، وہیں پہ یہ جماعت اور نماز کا بھی ہے۔ آپ کسی بھی مسجد چلے جائیے، آپ کو 2 4 10 20 آدمی ایسے مل جائیں گے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اپنے مولانا کے پیچھے۔ کیوں؟ عادل نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی عالم دین سے مشورہ لیجئے، حالات بتائیے، البتہ پہلے یہ پوچھیے کہ عادل کہتے کس کو۔ ہم کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اکثر جگہوں پہ ہم نے بامبے میں دیکھا ہے۔ درواقع جماعت کیا ہے؟ جماعت مسلمانوں کا وہ سینٹرلائزیشن ہے کہ جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور پہنچ سکتا ہے، اور دشمن کو چونکہ سینٹرلائزیشن توڑنا ہے، اس لیے اہمیت کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا مجمع، نماز صبح کا مجمع الگ ہوتا ہے، نماز مغرب کا مجمع الگ ہوتا ہے، نماز جمعہ کا مجمع الگ ہوتا ہے، عید کا مجمع الگ ہوتا ہے جو کہ مستحب۔ مسلمان سب ہے نا۔ اس کا مطلب کہ جس آدمی کی نگاہ میں عید کی نماز کی اہمیت جتنی ہے اتنی، جتنی جمعے کی اتنی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ساری نمازیں اہم، حکم پروردگار، عبادت، اطاعت، انسان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ صاحب، اچھا ایک چیز اس میں اس کو واضح کرتے چلے، جماعت میں اگر کہیں آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ جو سروس ہے اس میں آپ کا پیکج ایسا ہے کہ جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو انسان اس کی تحقیق کے لیے سر کے بل کھڑا ہو جائے گا، بغیر کھائے پیے، بغیر کسی کوشش کے، پوری کوشش یہ کہ تحقیق کر لو کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے بھائی، یہ اتنا اہم فائدہ ہے کہ نہیں۔
جماعت کے کیا ہیں اصول؟ 2 آدمی ہیں تو دگنا ثواب، 3 ہے 3 گنا، 4 ہے تو 4 گنا، اور 10 ہو گئے تو بے حساب ثواب. 10 زیادہ تو ہوتے ہیں. الحمدللہ مجمع بڑھ رہا ہے، ایسی بات نہیں، کوئی شکوے کی بات نہیں، کیونکہ بات یہاں کے لیے ہے ہی نہیں، بات کلی ہے، عمومی ہے. یہاں مجمع الحمدللہ بڑھ رہا ہے، کافی مجمع ہوتا ہے، وہاں تک ہوتا ہے. تو اگر 10 سے زیادہ ہیں تو ثواب بے حساب ہے. اب یہاں پہ اگر کسی نے یہ شک پیدا کر دیا کہ پیش نماز عادل نہیں ہے، تو اگر انسان کو اس بے حساب ثواب کی اہمیت کا احساس ہوگا تو 10 لوگوں کے پاس جا کے تحقیق کرے گا کہ آیا یہ بات صحیح کہ غلط ہے. اس لیے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مال دنیا میں انسان بڑی محنت کرتا ہے، لیکن آخرت کے مال میں نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ احساس نہیں ہے، غافل ہے اس سے. کوشش کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ روز بروز ہمارا اتنا بڑا سرمایہ چھوٹ رہا ہے کہ جو ہم کو آخرت میں کام آنے والا ہے. مسائل ہیں، وہ مسائل کو دیکھیے آپ، کہ اگر آپ کی فرادہ نماز تفصیلی اور طولانی ہے اور جماعت کی نماز مختصر ہے، تب بھی یہ جماعت اس فرادہ سے بہتر. کیوں خدا بلانا چاہتا ہے؟ کیوں خدا اتنا ثواب دے رہا ہے؟ کیوں خدا اتنی تاکید دے رہا کر رہا ہے کہ جو لوگ مسجد کے پاس، ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں؟ ان فوائد کو خدا دیکھ رہا ہے، اور انہی فوائد کو دیکھتے ہوئے امام تاکید کر رہا ہے. اگلی مناسبت اس ہفتے کی آنے والی 29 شوال، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. سیرت ابو طالب ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بہت اہم سیرت ہے. اتفاق اور عجیب اتفاق ہی ہمارے سماج و معاشرے میں ایمان ابو طالب پہ بات زیادہ ہوتی ہے اور سیرت ابو طالب پہ کم ہوتی ہے. ابو طالب کی سیرت سراپا پوری 100% قربانی کی سیرت ہے، اور ابو طالب تو اس ذات کا نام ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے اسلام کی قربانی کا انتظام کر دیا. اولاد ابو طالب ہے کہ جو اسلام پہ قربانی دے رہی ہے. تو ہمارے خیال سے تھوڑا سا ہم کو اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے، اس لیے کہ عموماً ہماری مجلسوں میں جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے 99% وہ ہوتا ہے جو ایمان ابو طالب کو ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے، قبول رکھتا ہے. اب ان کے سامنے ایمان ابو طالب کو واضح کر کے کیا ان کے، وہ ایمان ابو طالب کو سن چکے ہیں، مان چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں، 100% ایمان رکھتے ہیں. اب ان کو سیرت ابو طالب کی ضرورت ہے. لہذا موضوع میں تھوڑا سا تبدیلی ہو، ایمان ابو طالب کے ساتھ ساتھ سیرت ابو طالب کا بھی اتنا ذکر ہو کہ لوگوں کو اس قربانی کا طریقہ اور جذبہ معلوم. تیسری چیز جو اس ہفتے کی ہے، زمانے کے حالات میں، آنے والے موجودہ حالات میں سیریا کے جو حالات ہیں وہ اگرچہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ کا بہت زور نہیں چل رہا ہے سیریا پہ، لیکن اس کو اپنی یہ شکست قبول کرنے میں، ہار قبول کرنے میں بڑی بے عزتی محسوس ہو رہی. لہذا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مکمل طریقے سے آمادہ ہے سیریا پہ حملہ کرنے کے لیے، اور خدا نخواستہ اگر یہ ہوا تو بہت حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. بعض علماء اور آیت اعظام کے ہم نے اسٹیٹمنٹ یہاں پہ نوٹ کیے ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی، آپ میں سے اکثر لوگ پہچانتے ہوں گے، نہیں پہچانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، فلسفہ، عرفان، فقہ اور بہت سارے علوم. ان کا خود ایک پورا مؤسسہ، فاؤنڈیشن چلتا ہے جس میں لوگ ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ریسرچ وغیرہ. وہاں پہ بہت اچھے وہاں کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خود ان کی اپنی ایک الگ مثال ہے. انہوں نے یعنی ٹی وی پہ لائیو مناظرات تک بھی کیا ہے، اور اگرچہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ سیریا کے حالات پہ پورا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، پوری اسپیچ ہے، ایک آدھ دو جملے کہ بہت تعجب اور بہت عجیب بات ہے کہ کیسے ایک انسان خود کسی کو دوسرے انسان کی جان لینے کے لیے تیار کر سکتا ہے اور پھر اس کے جگر کو چبا سکتا ہے. یہ بات تاریخ میں صرف ایک جگہ دیکھنے کو ملی ہے، وہ ہندے جگر خارا کے لیے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدتر یہ ہے کہ سیریا میں مسلمانوں کا قتل عام اللہ کے نام پہ ہو رہا. مسلمانوں کا قتل عام مسلمان کا نہیں، یہ اور بدتر ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ
اگر یہ چونکہ نیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے امریکہ کا پورا ہوا ہے کہ وہ تو یہاں تک چاہتا ہے کہ یو این او سے پرمیشن بھی نہ لے اور اٹیک کر دے، وہ پوری نیوز موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے امریکہ نے سیریا کے معاملات میں مداخلت کی تو خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں بارود کا انبار، البتہ یہ اشارہ اس کی طرف ہے کیونکہ قتل و غارت کے لیے سارے انتظام وہ کر چکے، اور لہٰذا جس حساب سے وہ یہ کر رہے ہیں اس حساب سے یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ سیریا کے لیے نقصان دہ یا دوسروں کے لیے۔ اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہر آدمی کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر سیریا میں ایسا کوئی حملہ ہوا تو یہ جنگ صرف سیریا کی جنگ نہیں رہ جائے گی بلکہ یہ تھرڈ ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی، یہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام حالات کو، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اسٹیٹمنٹ ہیں، خطبے میں اتنا موقع نہیں کہ ان سب کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجمع جہانی اہل بیت جو ایک کمیٹی ہے، ورلڈ اہل بیت اسمبلی ایران میں ہے، اس میں پورے ورلڈ کے علماء اس کے ممبرز ہیں، وہ لوگ میٹنگز کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے تبلیغات اور دوسری چیزوں کے لیے پروگرامنگ کرتے ہیں، اور کافی ان کی ایکٹیویٹیز ہے آن لائن، ساری ان کی خود سائٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کی۔ اس کا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے شیعوں اور مسلمانوں کے لیے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل بیت کے پیروکاروں سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے ممالک میں امریکہ اور اس کے حامی ممالک سفارتکاروں کے سامنے صدائے احتجاج بلند کریں، پروٹیسٹ کریں، اور امریکہ پہ دباؤ ڈالیں تاکہ وہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں نئی جنگ کا دروازہ نہ کھولے۔ اہل بیت عالمی اسمبلی ایک بین الاقوامی ادارہ ہونے کی حیثیت سے اپنی شرعی اور قانونی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام دوسرے بین الاقوامی اداروں اور انسان دوست تنظیموں سے مخصوص پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے تقاضا کرتی ہے کہ مختلف طریقوں سے اس کے پروپیگنڈوں کا پردہ فاش کریں اور شام کے عوام اور نظام حکومت سے جو اس وقت صہیونزم کے مقابلے میں فرنٹ لائن پہ ہے ان سے اظہار ہمدردی کریں۔ اب یہاں پہ پروٹیسٹ کی بات ہے تو نہ کہیے گا کہ ہم لوگ کر چکے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کر چکتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ ابھی صبح ہم لوگ کھا چکے ہیں، دوپہر میں جا کے پھر کھائیں گے، شام کو پھر کھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آدمی روز جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، جب آدمی بیمار پڑتا ہے اگر علاج اس کا صحیح نہیں، بیماری دور نہیں ہوتی تو ڈاکٹر چینج کر دیتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک دن ڈاکٹر کے پاس گیا، دوسرے دن گیا، روز جاتا ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہوتا روز جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ پروٹیسٹ کرنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، جہاں بھی ائمہ کی باتیں ہیں وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک بار تم نے ظالم کی مخالفت کر دی بس۔ حج ہے کہ تم نے ایک بار حج کر لیا تو اب حج واجب تھا، وجوب ختم ہو گیا، اب کرو نہ کرو کوئی مشکل نہیں ہے، بھی کرو مستحب۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان کو کرتے رہنا ہے جب تک اس میں اصلاح نہ ہو جائے۔ امر بالمعروف کرتے رہنا ہے، نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا ہے، مظلوم کی حمایت کرتے رہنا ہے جب تک اس کا نتیجہ سامنے نہ آ جائے۔ ہم کربلائی ہیں نا، مجلس عزاداری ہماری زندگی کا جز ہے، خود عزاداری ظلم و ظالم کے خلاف ایک پروٹیسٹ کا نام۔ امام حسین نے آخری وقت تک اپنے کنبے کو، قبیلے کو کیوں میدان قتال میں بھیجا؟ ایک کو بھیج دیا تھا کافی ہوتا، اب تو ہم شہادت پیش کر چکے، دو کو بھیجا تھا کافی تھا، اب تو ہم شہادت پیش کر چکے، لیکن نہیں، امام ایک ایک کر کے سب کو قربان کر رہے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں آخری سانس تک انسان کو پروٹیسٹ کرنا ہے۔ نہیں کہہ سکتا انسان کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو جائے انسان کو اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خود مصر کے حالات، وہاں کی عوام ماری جا رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک چیز، پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہ بات پیش کی تھی اور اس ہفتے بھی، شادی سے متعلق چیزیں۔ شادی جو کہ ایک خوشی کی چیز ہے اور خوشی کی تقریب ہے، لیکن بعض ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ جو اس خوشی کو واقعی خوشی نہیں ہونے دیتی۔ ظاہری خوشی اور واقعی خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہری خوشی کہ جس میں انسان تھوڑا سا خوش ہو لے، ہنس بول لے، وہ خوشی۔ واقعی خوشی وہ ہے کہ جو چیز انسان کو فائدہ پہنچائے، اس کے فائدے سے انسان مستفیض ہوتا رہے، فائدہ اٹھاتا رہے۔
ظاہری خوشی کی ہم آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا دیں اور آپ سن لیں خوش ہو جائیں، یہ ظاہری خوشی ہے. یہ خوشی جیسے ہی بات ختم ہوئی یہ خوشی ختم، کیونکہ بات ختم ہو گئی. جب تک آپ بات سن رہے تھے خوش ہو رہے تھے. لیکن اگر اسی بات سے کچھ ایسا پوائنٹ مل جائے کہ جس سے آپ کو بعد میں فائدہ پہنچے اور فائدہ ہوتا رہے، جب تک فائدہ ہوتا رہے گا آپ کو خوشی ہوتی رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو یہ کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آج ہم کو یہاں پہ جتنے لوگ نماز پڑھنے ہیں سب کو ایک ایک گاڑی ملے گی، مثلا ہے نہیں ایسا، صرف مثال ہے. سب خوش ہو گئے، دیکھیں مثال دی، لوگ خوش ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے یہ بات ختم ہوگی خوشی ختم ہوگی، اور جب معلوم ہوگا کہ یہ نتیجہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ناراضگی بھی ہو جائے. لیکن اگر واقعی دے دی جائے گاڑی تو جب تک آپ گاڑی پہ سوار ہوتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک خوش ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ واقعی خوشی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو بعد میں فائدہ پہنچاتی رہے. شادی ایک تقریب کے عنوان سے اگر ظاہری خوشی ہے، جب تک انسان وہاں پہ ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے خوشی لے لیتا ہے، وہ بھی ظاہری میں بھی یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی سمجھدار آدمی جائے گا تو وہ نہیں اس کو قبول کرے گا. اگر اس میں مکس گیدرنگ ہے، اگر اس میں میوزک ہے، اگر اس میں حرام چیزیں ہیں، اگر اس میں حرام کھانا ہے یا غیر حلال گوشت ہے، تو یہ ہو سکتا ہے جس آدمی کو اچھا لگتا ہو، مزہ آتا ہو ظاہری اعتبار سے، اس کے لیے خوشی. لیکن جب وہ روز محشر اس کے عذاب کو دیکھے گا اس وقت بڑی اس کو تکلیف ہوگی. روز محشر کا عذاب بہت دور ہے. اس گناہ کی بنیاد پہ زندگی میں جو اثرات مرتب ہوں گے، جو اثرات واضح ہوں گے، وہ اور بدتر ہوں گے. تعجب ہے ایک مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ مولا، دعائے ندبہ کا جملہ ہے، صبح پڑھا ہوگا آپ نے، مولا بڑا سخت ہے ہمارے لیے کہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. امام کے چھوٹنے کا اتنا افسوس ہے کہ وہ کہتا ہے جمعے کی صبح ہر ہفتے کہ مولا بڑا سخت ہے ہمارے لیے کہ ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہی انسان مس گیدرنگ میں جا کے مولا کو چھوڑ دیتا ہے. مولا خدا حافظ، یہی جو جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم میں آپ میں فرق ہے. دعویٰ وہ، عمل یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کے دعوے اور عمل میں، قول و عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یا پھر اس بات کو ہم ثابت کریں کہ اس مکس گیدرنگ میں ہمارا امام بھی نعوذ باللہ شامل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کے صفات ہیں، کہاں سے یہ چیز آئی ہے، کس بنیاد پہ؟ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ایک پوائنٹ کر کے، اسراف جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، رسوم و رواج، انشاءاللہ ان پہ بھی آہستہ آہستہ گفتگو ہوگی. لیکن سر وقت جو بہت تیزی سے بیماری اس میں پھیل رہی ہے وہ یہی مکس گیدرنگ ہے. ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کسی موقع پہ کہ دنیا کے حالات اس سے بدتر ہیں. البتہ خود آپ کے بامبے میں بھی وہ دروازے کھل چکے ہیں. دنیا کے حالات اس سے بدتر ہیں اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ نگاہ سے حیا کا پردہ ہٹ گیا تو پھر انسان کتنا بھی گر سکتا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ حیا کا پردہ باقی رہے. ایک بار اگر بے حیائی آ گئی تو وہ باتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل نقل بھی نہیں ہے، بیان بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو مریض ہیں بالخصوص ایک مومنہ مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ جو لا اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. پالنے والے جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.